السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 59 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں خطاب ہے اہل کتاب سے۔ اس میں جیوز بھی آ جاتے ہیں، کرسچن بھی آ جاتے ہیں اور ہم مسلم بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی کتاب کو مانتے ہیں۔ گو ہمارا یہ دعویٰ زبانی ہے، کیونکہ ایکچولی ہم کتاب اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم تو اپنے اپنے مسلک کے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، اپنے اپنے مسلک کے جو ائمہ ہیں ان کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا زبانی دعویٰ ہے، تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کہلاتے تو ہم اہل کتاب ہی، مسلم، کتاب اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے۔ گو حقیقت میں ہم ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ہم حقیقت میں اللہ کے اوپر ایمان رکھیں تو ہم صرف کتاب اللہ کو اپنا نصب العین بنائیں، کتاب اللہ کو اپنا امام بنائیں، لیکن نہیں۔ بہرحال کہ چونکہ ہمارا دعویٰ ہے، اس لیے رسول کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ کل اے رسول تو کہہ دے۔ کیا کہنا ہے؟ آگے الفاظ ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ پھر سمجھ لیں اس میں جیوز، کرسچن، مسلم سب آ جاتے ہیں، سب کتاب کو مانتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ کہتا ہے کہ حل تنقمون منا، کیا تم ہم سے ناراض ہوتے ہو؟ کس بات پہ؟ یہی چیز آج بھی ہے۔ یہ جو ناراضگی جس چیز کے اوپر ہے وہ آج بھی اسی کے اوپر ناراضگی ہے، اور ہم مسلم کی بات ہو رہی ہے۔ ہم تو پہلے تو اپنی بات کریں گے کہ آج کو کہہ دے کسی کو کہ تم کون ہو، اگر آپ جواب دیں کہ میں تو مسلم ہوں، وہ تسلی نہیں ہوگی۔ مسلم کون سے مسلم؟ سنی مسلم، شیعہ مسلم، کون سے مسلم؟ پھر آگے سوال ہوگا کہ وہ تمہارا تعلق اہل طریقت سے ہے یا اہل شریعت سے ہے؟ اگر اہل شریعت سے ہے تو پوچھا جائے گا کس کی شریعت مانتے ہو، کس کی فقہ کے اوپر ہو؟ فقہ حنفی کے اوپر ہو یا فقہ شافعی کے اوپر ہو یا فقہ جعفریہ کے اوپر ہو؟ یہ اسی کے لحاظ سے پھر آگے وہ تراجم، تفسیریں، روایتیں، وہ سب وہی چیزیں آ جاتی ہیں، ہر مسلک کی الگ الگ۔ اب یہی چیز قرآن یہاں بتا رہا ہے، رسول کی زبانی سوال کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کیا تم ہم سے ناراض ہوتے ہو؟ یہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے الا ان، مگر صرف اس وجہ سے، یعنی تمہاری ناراضگی ہمارے ساتھ صرف اس وجہ سے ہے۔ وہ وجہ کیا ہے بتا رہا ہے، کہتا ہے آمنا، ہم ایمان لائے، کس کے اوپر؟ باللہ، اللہ پر۔ یعنی ہمارا ان کی نظروں میں ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم تو صرف اللہ کے اوپر ایمان لائے، اور کس کے اوپر ایمان لائے؟ کیا یہ رہا ہے وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کی گئی اس کتاب پر ایمان لائے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا، یعنی ہر قوم کے جو رسول کے اوپر نازل ہوا صرف وہی نہیں، بلکہ آگے کہہ رہا ہے کہ وما انزل من قبل، جو اس سے پہلے نازل کی گئی اس کتاب پر بھی۔ اب یہ ہماری بات ہو رہی ہے نا، ہمارے سے پہلے تو وہ انبیاء آئے نا، جیوز کے دور میں، جیوز کے ہاں، پھر آگے جیوز سے پھر وہ کرسچن بنے، پھر وہ جو انبیاء آئے، تو یہ اسلام سے پہلے کی بات، اس وقت بھی اسلام ہی تھا، لیکن آج جو جیسے ہم بولتے ہیں
کہ جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، حالانکہ اللہ نے باقی انبیاء کے دین کو بھی اسلام کہا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. وہ اسلام تو شروع سے چلا آ رہا ہے. یہ تو مذہب کی روح سے بنا کہ یہ یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ اسلام ہے. ایکچولی یہ سارا اسلام ہی تھا، لیکن مذہب کی روح سے یہ چیزیں بن گئیں، جوڈائزم، کرسچینٹی، اور آگے یہ اسلام. اور وہ بھی اسلام وہ نہیں قرآن والا، اپنے اپنے مذاہب اور مسالک کا اسلام، یعنی اجمی اسلام. ورنہ تو پہلے نبی سے لے کے آخر نبی تک تمام جو تھے یہ سارے مسلم تھے. قرآن نے بتایا ہے. تو کہہ یہ رہا ہے کہ جو یعنی ہم مسلم کے اوپر کتاب نازل ہوئی قرآن، اس سے پہلے جو نازل ہوئی، اس سے پہلے جو نازل ہوئی، کہتا ہے سب یہ چونکہ ایک ہی تو وہی تھی جو تمام انبیاء کو ملی، یہ ایک ہی کتاب تھی. تو کہتا یہ ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے. تو ہم اس وجہ سے تم ہم سے ناراض ہوتے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نازل ہوا اللہ کی کتاب میں، ہم اسی کے اوپر ایمان لاتے ہیں. کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی مذہب اس سے ہٹ کر نہیں بناتے. ہمارا وہی طریقہ ہے جو قرآن کا طریقہ ہے، وہی دین ہے جو قرآن کے، جو کتاب اللہ کے اندر دیے ہوئے ہیں. تو تم اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ تم اس سے ہٹ کر تمہارا کوئی مذہب، مسلک کیا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو تم ہم سے ناراض ہوتے ہو. اگر ہم خالص اللہ کے قوانین کے اوپر، اس کے ضابطوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، خالص اس کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں، تو تم ناراض ہوتے ہو ہم سے. یہ وجہ ہے تمہارے ناراض ہونے کی. یہ سوالیہ انداز میں بات کی جا رہی ہے. تو آج بھی یہی وجہ ہے. آج بھی جب آپ کہیں نا میں صرف مسلم ہوں، تو فوراً ماتھے کے اوپر بل پڑ جائیں گے اور آنکھوں میں یا حیرانگی آ جائے گی یا غصہ آ جائے گا کہ یہ نہ دیوبندی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہے، نہ سنی ہے، نہ سلفی ہے. یہ کہتا میں صرف مسلمان ہوں. یہ کسی مفسر محدث کی، کسی امام کی بات نہیں کرتا. یہ کہتا صرف کتاب اللہ ہے. یہ چیز آج قابل نفرت ہے. آپ صرف قرآن کی بات کریں گے تو ان کے چہرے کے اوپر ناگواری آ جائے گی. جب آپ قرآن کے ساتھ جب کوئی روایت ملائیں گے، کوئی روایت، بلکہ قرآن کی تو بات سننا نہیں چاہتے وہ، جب آپ کوئی روایت بتائیں گے، ان کو کہیں گے یہ فلاں امام کا قول ہے یا فلاں یہ رسول کی حدیث ہے، پھر وہ خوش ہوں گے، سنیں گے، خوش ہوں گے، پیسے بھی دیں گے، تعریفیں بھی کریں گے آپ کے علم کی. جو ہی آپ صرف قرآن کی بات کریں گے وہ سنیں گے ہی نہیں. اگر ان کا کوئی بس نہیں چلتا تو وہ اٹھ جائیں گے، اس مجلس سے ہی اٹھ جائیں گے یا بحث کرنا شروع کر دیں گے. یہ ایٹیٹیوڈ وہ خود بتا رہا ہے، قرآن خود وضاحت کر رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں کہ اللہ جو تمام کائنات کا، تمام انسانوں کا جو کریٹر ہے، اور اس نے انبیاء کو اپائنٹ کیا انسانیت کے فائدے کے لیے، رہنمائی کے لیے، لیکن مبالغہ آمیزی دیکھیں کہ اللہ کی نسبت محبت کس کے، وہ بھی زبانی، یہ نہیں دلی محبت نہیں ہے، زبانی محبت. چلے زبانی محبت کوئی لے لیں، اللہ کے ساتھ نہیں ہے، رسول کے ساتھ ہے. جب بھی بات کریں گے رسول کی، یہ فرمان ہے، رسول کا یہ حدیث ہے، قرآن کی یا اللہ کے کلام کی بات ہی نہیں کریں گے. حالانکہ رسول نے وہی کہا جو قرآن کے اندر ہے، رسول نے وہی کہا جو کتاب اللہ کے اندر ہے، جو وحی کی گئی وہی کہا انہوں نے. الا ما یوحی الیہ، جو اس کی طرف وحی کی گئی رسول نے وہی کچھ کہا، اپنی کوئی بات نہیں کی. یہ جو جھوٹی بات انہوں نے سنانی ہوتی ہے وہ رسول کو لے آئیں گے. یہ ہمارے رسول نے فرمایا، رسول کا فرمان ہے، فرمان رسول، قول رسول، حدیث رسول.
اور اسی کے نام کے اوپر ان کو وجد آئے گا، یہ سب کچھ کریں گے، مذہبی رسوم کریں گے۔ جو ہی اللہ اور اس کی کتاب کا آپ ذکر کریں گے، خالص اللہ اور اس کی کتاب کا، فوراً ان کے بھویں ان کی جو وہ چڑھ جائیں گی اوپر، ماتھے پہ بل پڑ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، ناگواری ان کے چہرے کے اوپر ظاہر ہونے لگ جائے گی، بحث مباحثہ کے اوپر اتر پڑیں گے۔ اگر ان کا بس چلے تو وہ پتہ نہیں کیا کر دیں، نہیں چلے گا اور کریں گے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ کیفیت قرآن نے بھی بتائی ہیں۔ آگے جب یہ آیات آئیں گی آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن کی بات کرنا اتنا جرم ہے، کتاب اللہ کی بات کرنا اس قدر ان کے لیے ناگواری کا باعث ہے۔ کن کے لیے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، غیر مسلم کی بات تو نہیں ہو رہی۔ جو مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ تو پھر یہ زبانی دعویٰ ہوا نا۔ تو اس کے بعد اس آیت کے آخر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ کہ بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ فاسقون فسق کرنے والے ہیں۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ فسق ہوتا ہے اپنے پیٹرن سے ہٹ جانا۔ پیٹرن کیا ہے؟ یہ جو کتاب اللہ ہے یہ ہمارے لیے ایک پیٹرن ہے، ہمیں اس پیٹرن کے اندر رہنا چاہیے۔ اب اس پیٹرن کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اس میں پھر مفاد پرستی نہیں ہو سکتی، اس میں ذاتی مفاد کا کوئی کام آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کتاب اللہ کو مانتے ہیں، آپ کسی سے نفرت نہیں کر سکتے۔ نفرت کیوں ہوتی ہے کسی سے؟ اپنے ذاتی کسی مفاد کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ قرآن کریم ذاتی مفاد کو ختم کرتا ہے، اجتماعی مفاد کو مقدم رکھتا ہے۔ ذاتی مفاد کو وہ کہتا ہے پیچھے رکھو، تمہارے سامنے پریارٹی کس کو ہونی چاہیے؟ اجتماعی مفاد کو۔ تو یہ چیز پھر جو قرآن کے پیٹرن یا سانچے میں اپنے آپ کو رکھتا ہو وہ تو نہیں کر سکتا، اس لیے وہ پھر اس پیٹرن سے باہر نکلتے ہیں۔ مسالک کے لوگ، اپنے اپنے فرقوں کے لوگ قرآن کو کیوں پسند نہیں کرتے، قرآن کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیونکہ قرآن کی روح سے کوئی فرقہ نہیں بن سکتا، کوئی مسلک نہیں بن سکتا، کوئی مذہب نہیں بن سکتا، بنا ہی نہیں سکتے آپ۔ اسی لیے تو پھر تفسیریں لکھی گئیں، تفسیری روایات، پہلے تو روایات وضع کی گئیں، پھر ان روایات کی روح سے تفسیریں کی گئیں، پھر ان کو پختہ کرنے کے لیے کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ ان کو کہا گیا کہ یہ رسول کے اقوال ہیں، رسول کی فرمودہ تفسیریں ہیں، یہ ہم نے نہیں کی تفسیریں، یہ تو رسول نے کی، یعنی کی انہوں نے خود، اور کہا کہ یہ رسول کی تفسیریں ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر کی کتاب طبری نے لکھی نا، 310 یہ جو 310 عیسوی کے اندر، تو اس میں انہوں نے جو تفسیر لکھی انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول نے تفسیر کی ہے، میں نے تو صرف نقل کی ہے۔ حالانکہ یہ رسول کی وفات کے 250-300 سال بعد کے ہیں طبری، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ رسول کی تفسیر ہے، میں نے نہیں کی۔ درمیان میں کوئی واسطہ بھی نہیں جو ان کو آ کے بتائے کہ رسول نے یہ تفسیریں کی ہیں، اور رسول کے پاس تو اتنی تفسیریں کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی ساری کی ساری سٹرگل میں گزر گئی۔ مدنی زندگی ساری کی ساری وہ مہمات میں گزر گئی، اور جو پہلے جو زندگی وہ ساری مخالفت میں گزری، جماعت کی تشکیل میں گزر گئی۔ وہاں پر ٹائم تھا کہ رسول بیٹھ کر ہزاروں لاکھوں تفسیری روایات بیان کرتے۔ تو ٹھیک ہے وہ چل رہی ہیں مذہب کے نام کے اوپر،
تو اس سے کیا ہوا، جو دین کی راہیں تھیں ان سے پھر انہوں نے راہیں جدا کر لیں، اپنے اپنے مفاد کی راہیں نکالیں۔ یہ ہوتا ہے فسق، کہ وہ جس راستے کے اوپر یا جس پیٹرن کے اوپر جو قانون یا ضابطہ یا نظام دیا گیا اس کے اوپر نہ رہنا، بلکہ اپنی مفاد پرستی کے لیے نئی نئی راہیں نکال لینا۔ تو سمجھ آئے یہ فسق کیا ہوتا ہے اور فاسقون کیا ہوتا ہے۔ بڑی قابل غور ہیں یہ۔ اگر میں یہ لفظ فسق کے اور معنی بتانے بیٹھ جاؤں یہ ویڈیو طویل ہو جائے گا، تو اسی کے اوپر ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔